السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے تینوں کا 0 سے 3 4 to 10 اور ٹینس کا یہ لیکچر ہے انڈرسٹینڈنگ دی ڈیفینیشن ٹائپس آف پیرنٹنگ۔ ٹائپس آف پیرنٹنگ مطلب یہ کہ کس طرح کی پیرنٹنگ ہوتی ہے اور کس طرح کی پیرنٹنگ جو ہے الگ الگ لوگ اپنے اپنے اسٹائل کو اپناتے ہیں، اور کس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگ اس بات کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کس انداز سے کر رہے ہیں۔ کسی کا پیٹرن جو ہے اپنے والدین کا ہوتا ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہوتا ہے، ہسبینڈ کے گھر میں کچھ اور، بیوی کے گھر میں کچھ اور بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ انسان پیرنٹنگ کو سیکھتا ہے اور سیکھ کر اپنے پیرنٹنگ اسٹائل کو بناتا ہے۔ بعض وقت اس کے اسٹڈی ہیبٹس، اس کے اسٹڈیز، ماحول کا تقابل، مشاہدہ، یہ چیزیں اس کے پیرنٹنگ اسٹائل کو ڈیفائن کرتی ہیں۔ اس میں کچھ دخل مزاج کا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ کچھ سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں، کچھ بہت زیادہ سافٹ مزاج لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا بھی یہ ایفیکٹ بچوں کی پیرنٹنگ پر پڑتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن جو پیرنٹنگ کی جاتی ہے وہ یہ کہ بچوں کے الگ الگ جو اسٹائل ہیں بچوں کو ڈیل کرنے کے، الگ الگ انداز سے بچوں کو ساتھ رکھنے کے، جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو سخت شیر کی آنکھ سے۔ بعض کہتے ہیں بچوں کو مارنا بالکل نہیں چاہیے، آزادی چھوڑنا چاہیے، وہ خود بخود اچھے رہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ سختی بہت برتنی چاہیے تاکہ بچہ رول ریگولیشن فالو کرے، اور جتنا زیادہ اوبیڈینٹ، فرمانبردار، اور جس قدر بچہ جو ہے بہت زیادہ توجہ دینے والا، ایک آواز پر دوڑ کر آنے والا بچہ ہوگا، وہ اصول زیادہ اچھے ہوں گے اور وہی بچے جو ہے زیادہ اچھا رسپانس کر پائیں گے۔ اسی طرح اس کے کچھ آبجیکٹیوز ہیں۔ یہ سمجھایا اس لیے جاتا ہے تاکہ پیرنٹس اپنے پیرنٹنگ اسٹائل پر غور کریں اور دیکھیں کہ وہ کس طرح کا پیرنٹنگ اسٹائل اپناتے ہیں، اور پھر اپنے بچوں کے اس پیرنٹنگ اسٹائل کا انالیسس کریں کہ ان پہ بچوں کے اثرات اس طرح ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کو سمجھانے کے بعد ان میں یہ بیداری پیدا کرنا کہ آپ اپنے بچوں کو اس انداز سے پیرنٹنگ کریں کہ ان کی صلاحیتیں بھی کل نہ ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے پورے کورس میں ایک کامن ٹرینڈ ہمارا ہے کہ ہم بچوں کی سائیکالوجی، بچوں کی کیریکٹرسٹکس، ان کی شخصیت، ان کی نفسیات کی کیریکٹرسٹکس، ان کے علاوہ ان کے ایج اور گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بات کرتے ہیں، ساتھ اس کے پرسنالٹی ٹائپ پر بات کرتے ہیں، بچوں کی نیورون میکینزم پر بات کرتے ہیں، بچے کے الگ الگ رسپانسز پہ بات کرتے ہیں۔ وہ اس لیے تاکہ پیرنٹس سمجھے کہ کامنلی بچہ ایسے سننا پسند کرتا ہے اور اس چیز سے جھنجلاتا ہے۔ دو چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، بچے کے بیہیویئر کی، اور دوسرا بچوں کے ان کے جو ہے لرننگ اسٹریٹجی کی، ایبزارب کرنے کی، ان کے بچہ کس طرح ایبزارب کرتا ہے، وہ آپ کنڈیشن آپ کے سامنے واضح کریں۔ تو یہ ہمارا مین پرپز ہوتا ہے اس پیرنٹنگ کورس کا بھی، کہ والدین کو یہ سمجھائیں کہ بچوں کے بولنے کا رائٹ ٹائم کون سا ہے، بچوں کو سمجھانا کیسے چاہیے، اگر وہ پرسنالٹی کے اعتبار سے جس زون پر ہے، جس پیج پر ہے، جس کلر پر ہے، اس کلر کو سمجھ کر بچے کو ڈیل کرنا چاہیے۔ یہ بات ان کو اس میں سمجھائی جاتی ہے، اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ بچوں کے الگ الگ پوٹینشیل، الگ الگ کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ان کی شخصیتیں ہوتی ہیں، ان کو سمجھیے۔ جتنا انسان سمجھتا ہے آسانی سے اپنے بچے کو، انسانوں کو، انسانی مزاج کو، ان کے مزاج کے بدلنے کو، اتنی آسانی سے وہ اپنے بچے کو سمجھا سکتا ہے۔ تو ہم یہ اس کے مقاصد ہوتے ہیں کہ ہم کیسے سمجھائیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہے، اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہے۔ اتھارٹیرین پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ اصل میں یہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ یہ کیا کرتی ہے کہ اس بات کو فالو کرتی ہے کہ بہت ریسٹرکٹ رول، سخت گیر قسم کے رول جو ہے وہ انداز تربیت ہوتا ہے، اس کی تربیت کا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت اتھارٹیرین پیرنٹنگ اسے کہا جاتا ہے۔ اتھارٹیرین پیرنٹنگ میں بہت زیادہ لوگوں کا وہ رہتا ہے، مزاج سخت گیر ہوتا ہے۔ جیسے اس کے ساتھ کچھ مثالیں دیں کہ چھوٹا بچہ اگر ہو تو اب یہ چونکہ یہاں پہ تینوں گروپ موجود ہیں، چھوٹا گروپ بچہ ہو تو بچہ باہر لے جانے کی ضد کر رہا ہے تو تربیت کا انداز انتہائی سخت گیر ہوگا کہ بالکل نہیں جاتے، گھر کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر غصے میں بچے کو ڈانٹ کر، زور سے چیخ کر ماں نے تماچا لگا دیا یا باپ نے جھڑک کر اس کو بٹھا دیا، پکڑو اس کو، اتنی تیز آواز سے بولے جیسے کہ کوئی کھلونا ہے، اس طرح کی بات اس سے کیا جائے تو وہ کہلاتی ہے اتھارٹیرین پیرنٹنگ۔ اتھارٹیرین پیرنٹنگ اصل میں بہت زیادہ سخت گیر پیرنٹ کا انداز ہوتا ہے، بہت ریسٹرکٹ ہوتا ہے،
اور یہ مطلب اوبیڈینس بچوں کا ہونا ان کا مزاج ہوتا ہے کہ بچے اوبیڈینٹ ہو بہت زیادہ. بلکہ کل ہی مجھ سے کہا کسی نے کہ میری بچی پہلے بہت اوبیڈینٹ تھی لیکن اب اس میں اوبیڈینسی کی کمی ہے. ایک ہی بات ہوتی ہے, ایک ہی ڈیمانڈ ماں باپ کی ہوتی ہے, بچہ اوبیڈینٹ ہو, بچہ بہت زیادہ فرما بردار ہو, ایک آواز پر دوڑے, جتنا بولے اتنا کرے. اور جو ماں باپ اس طرح کی پیرنٹنگ اتھارٹیرین پیرنٹنگ کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو شادی کے بعد بھی وہی کام کرواتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں, انہیں بہت زیادہ خود پر بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں خود کو کہ ہم بہت صحیح ہیں, ہمارے تھنکنگ پاور رائٹ ہے, اور ان کے نزدیک کسی بھی قسم کی کسی شخصیت کو, کوئی پرسنالٹی کو مطلب ایکسیپٹنس نہیں ملتا. اس میں ہوتا کیا ہے, میں نے تینوں بچوں کی مثالیں لکھی ہیں, 0 سے 3 اور پھر اس کے بعد 4 سے لے کر 10 سال بچہ موبائل مانگتا ہے. اور بہت زیادہ تربیت کا انداز کیا ہے کہ اس پہ اعتماد نہیں کیا جاتا کہ بالکل تمہیں موبائل نہیں دیا جائے گا, ڈونٹ ٹچ دس, اوکے, ہاتھ لگا کر دیکھو ہاتھ توڑ دوں گی, یا پھر میں تمہیں بالکل ہاتھ نہیں لگانے دوں گی. اور پھر وہ بچے زچ بھی کرتے ہیں تب بھی آپ بہت سخت ہوتے ہیں, نہیں ہمارے گھر میں تو ابا ان کے بالکل موبائل نہیں لینے دیتے, صاف ایسا بولتے ہیں. تو اصل میں یہ بہت سخت گیر رویہ ہے جو بالکل چھونے نہیں دیتا. موبائل لے سکتا ہے بچہ, لیتا ہے, وہ دیکھتا ہے لیکن نہیں لے پاتا. اور وہ بچے کیا ہوتے ہیں, ڈرے سہمے رہتے ہیں, دل چاہتا ہے لیکن نہیں, جاتے ہیں اور بولتے ہیں نہیں نہیں ہم نہیں لیں گے, ممی کی بات سنیں گے. سخت گیر رویہ ہے, انداز ہے. تو یہ اب پھر بچہ دوست کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہوتا ہے لیکن وہ خوف زدہ ہے کہ میں نے بہت دیر گزار دی, مجھے جلدی آنے کے لیے کہا گیا تھا. اب والد آتے ہی بیلٹ نکالتے ہیں اور پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ آئندہ اس کے بعد تم قدم نہیں رکھو گے. بہت سخت ان کا رویہ ہوتا ہے. جب یہ رویہ سخت ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے, سخت رویے کی وجہ سے والد بچے جو ہے ان کا اعتماد چلا جاتا ہے. اتھارٹیرین پیرنٹنگ میں بچے میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے, بچے میں اعتماد کی کمی ہوتی ہے, بچہ بہت زیادہ خوف زدہ رہتا ہے, اور بچپن سے ہی بہت سخت گیر ہونے کی وجہ سے اس کا غصہ بڑھا ہوا رہتا ہے کیونکہ اس کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے, چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے. تو بچے کی یہ پیرنٹنگ کی سٹائل ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جیسے مثال کے طور پر پیرنٹس کہتے ہیں کہ دوست نہیں بنانا چاہیے, محلے کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے, باہر نہیں جانا چاہیے, اتنی چیز تمہیں دے دیا یہ ایسا ہی رہے گی, کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے. میں نے ایک جگہ دیکھا تھا پیرنٹس بچوں کو دو چپاتی نکال کر دے رہے تھے, اور بچے 2 چپاتی ختم کرنے کے بعد ان سے کہا گیا کہ بس چاول لے لو, مطلب اس کے بعد چاول لے لو. بچوں نے چاول لے لیا, پھر انہوں نے فروٹس نکالا اور کہا فروٹس کھا لو. یہ فروٹس نکال کر حساب سے سب کو دے دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا سیلڈ بھی بیچ بیچ میں بہت گن گن کر ناپ تول کر بچوں کو, جیسے کوئی ہاسٹل یا بورڈنگ اسکول ہو ایسے وہ دے رہے تھے. میں نے پوچھا کیسے کیوں, تو کہا نہیں میرے ہسبینڈ کا اصول ہے کہ بچوں کا ویٹ زیادہ گین ہو جاتا ہے, ہماری چونکہ لڑکیاں ہیں چاروں بھی, ویٹ گین ہو جاتا ہے, تو بس یہ کہتے ہیں کہ ناپ تول کر ہی کھانا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں دینا چاہیے بچوں کو. یہ میں نے کہا گروئنگ ایج ہے بھائی, بچوں کی اس گروئنگ ایج میں تم جتنا وہ کھانا چاہتے ہیں, جو کھانا چاہتے ہیں, نہیں 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 ہمارا اتنا ہی اصول ہے, ایسے ہی رہے گا. اصول رہے گا, اصول نہیں توڑتے. تو میں نے کہا یہ جو پابندی بڑے کرتے ہیں کہ 2 چپاتی کھانی ہے, تھوڑے سے چاول کھانے, یہ چھوٹے بچوں کو بچپن سے نہیں. اس سے کیا ہوگا کہ بچوں کو ایسا لگے گا کہ جیسے ہم کو ڈائریکشن دیا جاتا ہے کھانے کے معاملے میں. اور وہ بات صحیح تھی, میں جو آبزرو کر رہی تھی, ان کے گھر پہ جانا آنا بھی تھا, آبزرو کر رہی تھی کہ جب بھی دعوت کا کھانا ہو یا پھر کسی کے گھر جائیں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں, وہ بے دریغ کھاتی, مطلب ان کو ایسا لگتا ہے کہ آج مما نہیں دیکھ رہی ہیں بس کھانا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان میں جب بھی آپ بچے کو ایسے ریسٹرکٹیڈ ماحول میں رکھتے ہیں تو وہ آپ کی نظریں بچا کر یا آپ سے چھٹکارا پا کر وہ کام کرنا چاہتا ہے جس کو دل چاہتا ہے. تو اتھارٹیرین پیرنٹنگ بہت زیادہ آٹوکریٹک پیرنٹنگ ہوتی ہے, بہت سخت گیر پیرنٹنگ ہوتی ہے, اور اس پیرنٹنگ کو بھی پیرنٹس اپناتے ہیں. پھر دوسری والی پیرنٹنگ ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ. اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ لائک دوز ہو فالو اتھارٹیرین پیرنٹس, جو اپنے لائف میں خود اتھارٹیرین پیرنٹس کو مطلب برداشت کرتے ہیں, وہ اتھارٹیٹیو ہوتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, 0 سے 3 کا بچے کی مثال لے لیں تو بچہ باہر لے جانے کی ضد کر رہا ہے, تو تربیت کا انداز نرمی بھرا لاجیکل انداز ہوتا ہے کہ اب دیکھو یہاں سے دیکھ لو, آگے نہیں جاتے, ڈوگی آتا ہے نا آگے نہیں جائیں گے, یہاں سے گود میں لے لو, یا پھر پرام میں بٹھا کر اس کو لے جائیں گے خود, جہاں لے جانا ہو نیچر سے اس کو انٹریکٹ کروائیں گے,
اور پھر اس کا مطلب توجہ کا زاویہ بدلنے کی کوشش کریں گے کہ اچھا جھنجھنا لے کے دیکھو، اس کو ڈائیورجنٹ تھنکنگ پہ لے کر آئیں گے. وہ چڑیا اڑ گئی، اب ادھر آ جاؤ، یہ دیکھو کیا چیز ہے، ارے یہ بج رہا ہے. اس طرح چھوٹے بچے کو انگیج کریں گے. یہ ہوتی ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹ. اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ یہ معتدل انداز ہوتا ہے. معتدل انداز نرمی والا انداز ہوتا ہے. اس میں کیا کرتے ہیں، 4 to 12 والے بچوں کی مثال لے لیجئے. موبائل پر بات، بڑوں کے سے ہاتھ سے موبائل چھین رہا ہے بچہ، اعتماد سے کہتے ہیں اس کو اس وقت موبائل دے دیتے ہیں. پھر اس کے بعد نرمی سے اس کو بتاتے ہیں کہ اس کو سیلف ریسپانسبل بناتے ہیں کہ دیکھو آپ نے ماما کے ہاتھ سے موبائل لیا ہے اور یہ بری بات ہے، جب وہ کام کر رہی تھی آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا، جب ہم ٹائم ہو جائے آپ کا تو ہم خود دے دیں گے. پھر موبائل پر سمجھانے کی کوشش یہ ہے کہ آپ اس کے لیے آئندہ نقصان بتائیں، کہ آپ اگر کسی ماما کوئی اہم کام کر رہی ہیں، کوئی ڈاکومنٹ ہے انہوں نے کاپی کیا اور آپ نے فوراً کھینچ لیا، اب وہ ڈیلیٹ ہو گیا فولڈر، تو پھر ماما کو نقصان ہوگا، پھر دوبارہ لکھنا پڑے گا، یا پھر کہیں پر اپلوڈ ہو جائے گا گڑبڑ میں، کوئی پرسنل فوٹوز ہے وہ جو ہے اسٹیٹس پہ چلی جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کھینچنا نہیں چاہیے. یا وہ یوز کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں گے کہ بیٹا آپ کی مرضی ہے، آپ دیکھیے پہلے کیا ہوتا ہے، پہلے آپ کے دماغ کو نا آزادی دے دینی پڑتی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میاں جی مجھے شادی میں جانا ہے اور اپنی بہن کو جو ہے اپنی شادی میں جانا ہے، اس کے کپڑے خریدی کرنا ہے. تو ہسبینڈ نے کہا ابھی تو لیے تھے کپڑے، تو آپ ایک دم سہم جائے گی کہ نہیں وہ پرانے ہو گئے، پھر دوبارہ کپڑے لینے. اور اگر دوسرا ہسبینڈ رپلائی کرتے وقت یہ کہے اچھا کوئی بات نہیں، لے لو اپنی مرضی سے جتنا چاہو لے لو، میرا کارڈ لے کر چلی جانا، اب وہ آپ کو بول دیا، تو آپ کے دماغ پر دونوں آنسرز نے کیسے ایفیکٹ کیا، کیسے آپ نے پرسیو کیا، آپ نے کیسے اپنے ہسبینڈ کا پرسیپشن بنایا. جیسے ہی پہلا والا جو اس میں بیوی خوفزدہ ہو جائے گی اور ڈر ڈر کر بتائے گی اور آزادی سے چوز نہیں کرے گی، اور دوسرے والے اس میں بیوی بہت زیادہ مطلب یہ سوچے گی کہ میں بہت زیادہ بجٹ کا بھی نہ لوں، لیکن اس کا دماغ اس کے ورک پر، کام پر، اس کے ڈیزائن پر، اس کے کلر کمبینیشن پر کام کر رہا ہوگا. تو ایسے ہی بچوں کا بھی ہوتا ہے. جب آپ بچے سے موبائل کے بارے میں اس کو سمجھاتے اوپن مائنڈیڈ، تو پہلے اسے کہنا ہوتا ہے بیٹا آپ اپنی مرضی سے استعمال کریں جتنا کریں. آپ نے بولتے ہی اس کے تناؤ والے لوپس کو کمزور کر دیا، تناؤ ختم ہو گیا اس کا. اب تناؤ ختم ہونے کے بعد آپ اس کو کہہ رہے ہیں لیکن ایک اور بات ہے اس میں. اب وہ متوجہ ہو گیا کہ کیا بات ہے، وہ یہ بات ہے کہ جتنا آپ دیر تک دیکھیں گے تو آپ کا مسئلہ، آپ کی میموری کا مسئلہ، آپ کے برین اسٹریچنگ کا مسئلہ ہوگا، یہ آپ کے لیے دشواری ہے. اور اپنا اچھا برا تو ہمیں خود سوچنا پڑتا ہے. دیکھو ہم آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتے نا، ہاتھ جل جائے گا. ہم بلڈنگ سے نہیں کود جاتے، کیونکہ بلڈنگ سے کودیں گے تو کس کا پیر ٹوٹے گا، ماما کا یا آپ کا؟ نہیں، آپ کا ٹوٹے گا، یعنی ہمارا ٹوٹے گا، وہ خود کہے گا ہمارا. تو ہاں پیر ہمارا ٹوٹے گا. تو جب آپ کا پیر ٹوٹے گا تو خیال کس کو رکھنا چاہیے اپنے آپ کا، آپ کو یا ہم کو؟ تو ہم کو رکھنا چاہیے. یہ سیلف ریسپانسبل بنانے والے جملے ہیں. اسی طرح موبائل آپ پکڑو گے تو باریک باریک جو رگیں ہیں یا باریک باریک اس کے وین ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کی، جب موبائل گرم ہو جاتا ہے تو وہ وین آپ کے سینسیشن کو ختم کر دیتی ہے، مطلب آپ کے سینسیشن کو ختم کر دیتی ہے. دیکھو پوری مطلب جو لوگ ہیں، ایک آدمی نے ایک ہاتھ پر، دونوں ہاتھ پر ایک انسان کو لٹکائے رکھا، 1 دن لٹکایا، 2 دن لٹکایا، 3 دن لٹکایا، 4 دن لٹکا ہی رہا. تو کیا اس کے ہاتھ بڑے ہو جائیں گے اور وہ خوش رہے گا؟ نہیں. اس کو عادت ہو جائے گی؟ نہیں. اس کے ہاتھ لٹکتے 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 آخر اس کے ٹوٹنے لگیں گے، کیونکہ وزن ایکساں رہے گا. ایسے ہی آپ کے ہاتھ میں جب موبائل رہے گا گھنٹوں ایک جیسی پوزیشن میں، تو آپ کے ہاتھ کی جو رگیں ہیں وہاں پر وہ سکڑ جائے گی، اور جب وہ سکڑ جائے گی تو آپ کے ہاتھ میں پاور نہیں گین ہوگا، آپ کوئی چیز پکڑ نہیں پائیں گے، بڑھاپے میں لرزہ آنے لگے گا. تو آپ کے ہاتھ کی اس کی حفاظت کس نے کرنی چاہیے؟ آپ نے. اب بچہ بولے گا کیا میں موبائل نیچے رکھ کر دیکھوں، ہاتھ میں نہ لوں؟ تو موبائل پر جھکتے ہوئے آپ کا جو پوسچر بگڑ رہا ہے اس کے اثرات کس کی باڈی پر ہوں گے؟ ہماری، آپ کے؟ ہماری باڈی پر ہوں گے. تو خیال اپنی باڈی کا آپ کو رکھنا چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ بالکل ½ این آور دیکھیں، اس کے بعد بند کر دیجئے، ہٹ جائیے، پھر اس کے بعد کھیل میں لگ جائیے، پھر 2-3 گھنٹے کے بعد پھر ½ این آور دیکھ لیجئے. اس طرح خود کو خود کنٹرول کریں. اگر آپ خود کنٹرول نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ جو بھی نقصان ہوگا وہ آپ کا ہوگا. گردن ٹیڑھی ہو جائے گی، ہاتھ میں درد ہونے لگے گا، بیماریاں ہوگی، آپ کے دماغ پہ جو ہے یاد کرنے کی صلاحیت کمزور ہو جائے گی، تو دوسرے بچے مذاق بنائیں گے
اور آپ کے ہاتھ کی رگیں بھی جب جلنے لگے گی، آپ ایک ساتھ پکڑتے ہیں ہاتھ کو تو ہاتھ لکھنے میں جلدی نہیں چلے گا. آج کل نہیں چل رہا ہے لڑکوں کا ہاتھ لکھنے میں، کیونکہ ان کے جو وہ ہے مسلس ہیں ہاتھ کے فنگرز کے، وہ مطلب اکڑ جا رہے ہیں ایک موبائل پکڑنے کی وجہ سے، ان میں مولڈنگ کنڈیشن کم ہوتی جا رہی ہے. تو بچے کو لاجیکلی آپ سمجھائیں گے. تو اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ میں پیرنٹس کیا کرتے ہیں، بچے کو ہر قسم کی لاجک سے سمجھاتے ہیں. اس کے بعد 12 سے 19 سال، یعنی آپ 10 11 12 19 سال تک بچے دوست کے ساتھ باہر جانا چاہتا ہے، کیونکہ پیئر گروپ کلچر کے حوالے ہوتا ہے. پیئر گروپ اس کا بہت ڈومینیٹنگ ایریا ہوتا ہے کہ وہ پیئر گروپس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے. اور جب پیئر گروپ کے ساتھ بچے رہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، بچوں کو کاپی کرتے ہیں، انہیں کی جیسا لائف اسٹائل، انہیں کی طرح اسٹائل کریں گے، انہیں کی طرح بات چیت کریں گے، انہیں کی طرح کوئی نہ کوئی چیز میں حصہ لیں گے. اور پھر وہ آپ ایسا محسوس کریں گے کہ بچہ جو ہے مکمل طریقے سے اپنے دوستوں کے حوالے سے ہے اور اپنے دوستوں کے ہاتھ میں ہے. تو اس طرح سے آپ جو ہے اس طرح آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ بچے بہت زیادہ مطلب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ جو بچے لاجک آپ دوستوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو دوست پیئر کلچر ان کا بہت زیادہ ڈومینیٹنگ ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ رہیں، اسی وجہ سے وہ دوستوں کے کلچر میں زیادہ رہنا چاہتے ہیں. مطلب آپ جو ہے انجان بن جاتے ہیں، ان پہ اعتماد کرتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ دوست کے ساتھ جا رہے ہیں. اچھا آپ کے دوست کے ساتھ جا رہے ہیں تو جلدی آ جائیے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ شام سے پہلے آ جائیں گے. بیٹی ہے، کس سے بات کر رہی ہیں؟ دوست سے بات کر رہی ہوں. اچھا دوست سے بات کر رہی ہیں تو ذرا ہمارے سر میں مالش کرتے کرتے دیکھیے نا. تو وہ نہیں، اب ایک کونے میں جا کر بات کر رہی ہیں. تو بیٹا کونے میں جا کر بات کرنے سے دوسرے لوگ شک کرنے لگتے ہیں، ماما کو پتہ ہے آپ کوئی غلط کام نہیں کرتی ہیں. تو بچیاں میرے پاس لٹرلی آ کر کہتی تھیں کہ میری امی اتنا ٹرسٹ کرتی ہیں کہ دل نہیں چاہتا کہ میں ان کو دھوکہ دوں، میں نکلنا چاہتی ہوں اس مسئلے سے. کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اپنی ممی کے ٹرسٹ کو توڑوں. تو اتنا ٹرسٹ ان کو دینا پڑتا ہے، اور ساتھ ہی ان کو بہت انکنڈیشنل لو، کیونکہ وہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ میں پیرنٹس ایسا ہی کرتے ہیں، بچوں پہ اعتماد کرتے ہیں. اعتماد کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھو آپ بہت زیادہ توجہ دینے والے ایک سیلف ریسپانسیبل لڑکی ہو، کبھی غلط فیصلہ نہیں کرتی ہو. یہ انہیں سکھاتے ہیں، مطلب یہ بولتے تو ہیں تو وہ سیکھ بھی جاتے ہیں. اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ غیر محسوس طریقے سے پیغام پہنچانے والا طریقہ. آپ کو پتا ہے، شوہر سے کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے آج کیا ہوا؟ آج زید بالکل اتنی پابندی کے ساتھ گھر پر بالکل وہی وقت پہ لوٹا ہے جو وقت اس نے کہا ہے. مجھے زید کی یہی بات پسند ہے کہ وہ اپنے وقت سے کبھی نہیں پھرتا، وہ ہمیشہ وقت پہ پہنچ جاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہی زید جس نے اپنے کان میں سن لیا جب ماں باپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ بہت توجہ سے چلا آتا ہے، وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ نہیں بھائی میں نے 7 بجے کا وقت کہا، میں نے 1 منٹ نہیں رک سکتا ہوں، مجھے دوڑنا ہے، میری امی سے میں نے وعدہ کیا ہے وہ دوڑے گا، اس میں وہ تبدیلی آئے گی. تو غیر محسوس طریقے سے پیغام پہنچانے والے پیرنٹ جو ہیں وہ اتھارٹیٹیو پیرنٹ ہوتے ہیں، جو اپنے بچے کو الگ طریقے سے کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور اپنے ہسبینڈ سے کہہ رہے ہیں میری دوست بہت ٹینس اپ ہے. کیونکہ اس کی بچی جو ہے، اس کی بچی نے اس کو بہت تیز جواب دیا ہے. میں نے وہی کہا کہ بھئی بچے تیز جواب نہیں دیتے ہیں، اگر آپ نہ کریں ان سے. دیکھیں میرے بچوں نے کبھی مجھے جواب تیز نہیں دیا. تو آپ جو ہیں ان کو کسی دوسروں سے ایسے کمپیئر کرتی ہیں، دیکھو فلاں کے بچے کتنے اچھے ہیں، ہمارے بچے فلاں کے پڑھ رہے ہیں، فلاں کے وہاں لگ گئے ہیں، تم نہیں لگے ہو. اب ایسا نہیں، اب پیرنٹس کو، اتھارٹیٹیو پیرنٹس کو ایسے کرنا چاہیے کہ دیکھو فلاں کے بچے میں وہ برائی ہے لیکن ماشاءاللہ ان میں نہیں ہے یہ برائی، اور ان کے اندر یہ برائی تو چھوڑیے، یہ تو چھو کر انہیں نہیں گزری. سارے پیرنٹس کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بات نہیں سنتے، اور ایک میرے بچے ہیں جو میری بات کبھی نہیں ٹالتے، ہر بات سن لیتے ہیں، فادر کی بات بھی ہر بات پر مشاورت کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ. تو پھر شوہر سے کہیے کہ آپ میں ایک اچھی عادت ہے کہ آپ جب بھی گھر میں کوئی چیز کرنا ہوتا ہے تو مجھ سے اور بچوں سے مشاورت کرتے ہیں. یہی بات بچوں میں آئی ہے کہ بچے بھی ہر بات میں مشاورت کرتے ہیں. ماما وہ ہماری دوست کا یہ برتھ ڈے پارٹی ہے، اس میں ہمیں گفٹ دینا ہے، آپ بتائیں ذرا کیا دیں، ہم کس رینج کا دیں، انہوں نے ہمیں اس طرح دیا تھا، اگر ہم اس رینج کا دیں تو کیسا رہے گا. تو یہ بچے مشاورت کرتے ہیں ماں سے، ماں باپ سے، کہ کیا ہم انکار کر دیں نہ جائیں پارٹی میں؟ صحیح تو نہیں ہے. اچھا بیٹا آپ نے پوچھا تو ہم آپ سے بتا رہے ہیں، ورنہ تو ہم نہیں بتاتے. مطلب آپ یہ بتانا کہ ہم تمہارے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا اور مشورہ امانت ہوتی ہے تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو خیال بھی آ جائے وہ مشورہ ہے اور مشورہ دے دینا چاہیے.
تو اس لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کمبائن کلچر کو لے کر کے ہے تو آپ اپنا ڈیسیزن خود لیجئے کہ آپ کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اور اگر آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پارٹی جو ہے بالکل سیپریٹ ہوگی، لڑکیاں ہوں گی اور کوئی خرافات غیر اسلامی طریقہ کار اس میں نہیں ہوگا، تو خود فیصلہ کریں کہ کیا کرنا چاہیے. آپ کو میں چاروں چیزیں کھول کر بتا دوں، اگر خرافات ہو رہی ہوں تو ہم خرافات کا حصہ بن جاتے ہیں، اور اگر پارٹی ہو یعنی کہ سبھی لوگ اس میں ہوں، مخلوط پارٹی ہو، تو وہاں پر بہت امکان ہے کہ موبائل نکل جائے، بہت امکان ہے کہ ویڈیو بن جائے، بہت امکان ہے کہ وائرل ہو جائے، بہت امکان ہے کہ تصاویر لی جائیں، بہت امکان ہے کہ تصاویر کو موفیڈ کیا جائے یا اے آئی سے فیک بنایا جائے. بہت کچھ ممکن ہے. یہاں بھی آپ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. ہمیں تو بس یہ کہ جو اشکال ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں واضح کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے گھر میں لڑکیاں ہیں تو یاد رہے لڑکیوں کی بھی تصویریں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس لیے ہم بتا رہے ہیں کیونکہ بڑی بے احتیاطی لوگ کرتے ہیں تصاویر کے معاملے میں، ویڈیو کے معاملے میں. اب آپ بڑی ہیں، ذمہ دار ہیں، رسپانسیبل پرسن ہے، مشورہ دینا ہمارا کام ہے. صرف ہم بتا رہے ہیں، آپ نے چونکہ مانگا اس لیے بتا رہے ہیں مشورہ دیتے ہوئے کہ بہت سارے تعلقات ٹوٹ رہے ہیں، رشتے شادیاں ہونے کے بعد وہ فوٹو سامنے آ رہی ہیں جس میں لڑکیوں نے پارٹیز میں مطلب ہاف کپڑے پہن لیے تھے، تو شوہروں نے اعتراض کیا کہ تمہارے گھر میں اتنا گندا کلچر ہے کہ ایسے کپڑے پہنا دیے تھے. تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، تو یہاں سے اوائڈ کرنا چاہیے. میں اگر اپنی مثال دوں تو میں اپنے بچوں سے یہی کہتی ہوں کہ فارم ہاؤس جانا چاہتے ہو؟ اچھا پورے گینگ جا رہا ہے، کون ساتھ میں جا رہا ہے؟ ماما دوست جا رہے ہیں. اچھا بہت اچھی بات ہے، جائیں. اچھا یوں کریں کہ فارم ہاؤس اگر کوئی بک نہ کروا رہا ہو تو میں کروا دوں، میرے کالج کی وجہ سے بہت ٹچ میں ہے فارم ہاؤس والے، میں بھی اکثر ایئرلی کرواتی رہتی ہوں بچوں کو لے جانے کے لیے کالج کے، تو میں کروا دوں. ارے واہ آپ کروا دیجئے، بہت اچھا. بیٹا یہ والے اس میں انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہارش میوزک سسٹم کی بھی اجازت ہے اور بہت زیادہ ساؤنڈ پروف بھی یہ ہے. تو یہ کون سا فیچر ہوا ماما؟ کوئی اچھا سا. اچھا فیچر میں وہ کہہ رہے ہیں سوئمنگ پول بھی ہے، سوئمنگ پول میں یہ والا بھی سوئمنگ پول ہے، وہ والا بھی سوئمنگ پول ہے. یہ والی بھی چیز ہے، وہ والی بھی چیز ہے. یہ بھی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ہم لوگ کھانا پکائیں گے، بار بھی کیوں کریں گے، اس کے بعد یہ کریں گے وہ کریں گے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا تو میوزک سسٹم چلاتے ہوئے کچھ بچے بہت ہارش میوزک سنتے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ کبھی کبھی ویڈیو بن جائے نا تو بہت برا بھی ہوتا ہے اور رات بھی زیادہ گہری ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ بچوں کو، تو پھر جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، تو بچوں نے آپس میں مشاورت کیا اور پھر کہا نہیں مما ہم کو لگ رہا ہے کہ شاید نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ دیکھیں اگر ہم آپ نے جو اشکال بتایا وہ بات صحیح ہے کہ اگر ہوتا ایسے ہے کہ کبھی کبھی وہ لوگ میوزک کا غلط استعمال کرتے ہیں، ویڈیو بن جاتا ہے، آپ چاہ کر بھی اپنی پرائیویسی نہیں رکھ پاتے ہیں اور دوسرے کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. پھر یہ کہ کچھ بچے اس مزاج کے ہیں کہ وہ بہت ہارش میوزک پر مطلب ہلا گلا پسند کرتے ہیں، اور بعض بچے بہت سائلنٹ میوزک مائنڈ قسم کا پسند کرتے ہیں. ہم اپنی پسند تو ان پہ امپوز نہیں کر سکتے اور ان کی پسند کے مطابق خود نہیں جا سکتے. تو ہمیں لگ رہا ہے کہ نہیں جانا چاہیے. اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم 2 یا 3 لوگ جو ہمارا ٹھیک ٹھاک ہے وہ ہم فارم ہاؤس پہ چلے جائیں گے. تو اس طرح سے آپ بچے کو لاجیکلی متوازن رویے کے ذریعے سے اس کو خود سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہے، مباح ہے، یہ چیزوں میں جانا چاہیے. پہلے جب آپ الاؤ کر دیتی ہیں تو اس کو لگتا ہے کہ کوئی ٹگ آف وار نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں ادھر، یہ کہہ رہے ہیں نہیں ادھر، ایسے ٹگ آف وار نہیں ہے. ماما تو خود چل ہے، ماما تو خود کہہ رہی ہیں کہ جائیے، بابا تو خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کر جا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہسبینڈ سے کہ میں یہ والا سوال پوچھوں، آپ یہ سوال پوچھ لیجئے گا، اور ہم دونوں مل کر ان سے پوچھ لیں گے، وہ خود سوچیں گے، وہ خود اپنی اینگل فریم فٹ کریں گے. تو اس طرح سے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ ہوتی ہے. اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ میں جو غیر محسوس طریقے سے اپنی بات رکھنی ہے بچوں میں، ان میں ایک رویہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمیشہ بچوں کو باؤنڈریز کریٹ کرنا سکھائیں. جیسے بیٹا اپنی پسند کسی پر نہیں تھوپنا چاہیے. جب بچے آ کر کہتے ہیں میں نے اسپورٹس کے میدان میں نے ٹیچر سے کہا کہ نہیں فٹ بال، اور سب ٹیم کہہ رہی تھی کہ نہیں باسکٹ بال، پھر فٹ بال باسکٹ بال، چلو ہم ٹاس کرتے ہیں فٹ بال کی باسکٹ بال. تو ٹیچر نے کہا کہ ٹاس کرتی ہیں، تو بچے کہنے لگے نہیں فٹ بال فٹ بال فٹ بال. اور ہم نے ہماری ٹیم کو سب کو کہا تھا فٹ بال ہی بولنا ہے، اور سب نے فٹ بال بولا اور فٹ بال ہو گیا، اور یہ جو ہے کرکٹ نہیں ہوا یا پھر باسکٹ بال نہیں چینج ہو گیا. تو جب بچوں کی بات سن لیں آپ، سننے کے بعد ان کو بعد میں کہیں کہ بیٹا ایک بات ہم آپ کو بتائیں، آپ کا آئیڈیا تھا یا سب کا آئیڈیا تھا؟ ماما ہمارا آئیڈیا تھا، اور ہمارے آئیڈیا کو منوا کر چھوڑا ہم نے. آپ کے پاس ریڈ زون کے بچے لیڈرشپ ٹائپ ہوں گے تو وہ ایسے ہی آ کے ریپرزینٹ کریں گے کہ ہم نے تو منوا دیا انہیں.
تب آپ ان سے کہیے کہ بہت اچھا کیا، منوا دیا، یہ بہت فن ہے جو اچھے لوگوں کو ملتا ہے، تمہیں ملا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، جن کو اللہ تعالیٰ یہ فن دیتا ہے نا کہ وہ جو ہے اپنی بات منوا لیں، تو انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے ساتھیوں پر وہ امپوز نہ کریں، اور اپنے ساتھیوں کو اپنے مزاج کے مطابق نہ گھمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کی فطرت کا خیال نہ رکھا جائے اور امپوز کیا جائے۔ ہمیشہ ایک باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ ان کی پسند بھی پوچھ لی جائے، اور اکثر مشاورت کر لی جائے۔ مشاورت میں میجورٹی کثرت آرا کو دیکھا جائے، کون سی میجورٹی کیا کہہ رہی ہے، اور جو میجورٹی کا اصول ہو وہ نافذ کیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر 2 گیم ہیں تو دونوں گیم میں سے یا ٹاس کر لیا جائے یا پھر قرعہ اندازی کر لی جائے، لیکن کبھی یاد رکھیے کہ جو آئیڈیا آپ کا ہے وہ سب بولنے لگیں یہ آپ کی کامیابی تو ہے، لیکن اس کامیابی کو مس یوز نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جتنے لوگ ہمارے مخالف ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ باسکٹ بال کھیلیں، فٹ بال مان لیا گیا، وہ آہستہ آہستہ آپ کے دشمن ہونے لگتے ہیں۔ تو مشاورت میں ہمیشہ اوپن ماحول رکھیں۔ اس طرح سے جب آپ ان کے برین کو ٹرین کریں گے مشاورت کے لیے، ان کے برین کو ٹرین کریں گے کہ ایک دوسرے سے شیئر کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، تو پھر یہاں وہ وقت ہوگا جب آپ بچوں کو یہ کہہ پائیں گے کہ بیٹا یہ کوشش، جیسے میں نے کہا اپنی مثال میں کہ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ فارم ہاؤس جا رہے ہیں تو ہارش میوزک سنیں گے تو کوئی مسائل ہو جائیں گے، جیسے کہ بچے مطلب ہارش میوزک کے ساتھ جو ہے تیز میوزک کے ساتھ سوئمنگ میں ہوتے ہیں، خدا نخواستہ حادثہ ہو جائے، لڑکے لڑکے ہیں، یا پھر ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ تیز آواز کی وجہ سے کسی بچے کو کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو، آواز نہ آئے، خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے، تو ہمیشہ معتدل رہنا چاہیے۔ لیکن ماما جن لوگوں کو ہارش پسند ہے وہ نہیں رہتے معتدل، وہ اسٹریس آؤٹ رہتے ہیں، اور ہم ان کو امپوز نہیں کر سکتے۔ تو یہ جملہ جو اس نے کہا کہ ہم امپوز نہیں کر سکتے، یعنی ہم اپنا پابند نہیں بنا سکتے، ہر ایک کی پسند کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو یہ کیوں کہا؟ کیونکہ پہلے سے گھر میں برین ٹرین ہو رہا ہے کہ ہم کو جب اختیار ملے تو ہم اپنے اختیارات کو مس یوز کر کے اپنے مطابق لوگوں کو نہ بھگائیں، بلکہ ہم لوگوں سے مشاورت کر لیں، لوگوں سے اعتدال کے ساتھ جو ہے لوگوں سے مشاورت کر کے ان کی چوائس کو پوچھیں اور ان کو ترجیح دیں۔ یہ پہلے سے زمین تیار ہو رہی ہے، اس لیے بچہ اس نقطے پر پہنچے گا کہ ہمیں کسی پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے۔ یہ ہوتی ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ۔ اب پرمیسو پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ پرمیسو پیرنٹنگ از اے پیرنٹنگ اسٹائل کریکٹرائزڈ بائی لو ڈیمانڈ اینڈ ہائی ریسپانسونیس، یعنی ڈیمانڈ بہت کم ہوگی، ہم کچھ نہیں بولیں گے، آپ کو بغیر اس کے خاموشی سے ہماری نظریں پہچاننا ہوگا۔ ہم نے نظروں سے منع کر دیا وہ کام نہیں کرنا ہے تو پھر اس کے بعد دوبارہ پلٹ کے دیکھنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ ہم نے اگر آپ سے کہہ دیا کہ نہ تو بس بالکل نہ، یعنی کہ یہ کہ ہم تھوڑا سا نہ بولیں گے لیکن پھر آپ اپنے حساب سے خود سمجھیے۔ اس میں بہت زیادہ لو ڈیمانڈز ہوتی ہیں، یعنی پیرنٹس خود کچھ نہیں کہتے، بچے کو مرضی سے کرنے دیتے ہیں، اٹس اوکے کریں، لیکن ہم اشارہ کریں تو اشارے کو کم کو زیادہ سمجھ لیں۔ جیسے جو بندہ جو چاہے کرے، باہر جانا چاہے تو گھنٹوں کھیلے، بیٹھنا چاہے تو گھنٹوں بیٹھے، موبائل ہاتھ میں تو گھنٹوں موبائل ہاتھ میں، کچھ نہیں ہاتھ میں، کچھ بھی نہیں۔ میرا بچہ تو ایک جگہ بیٹھ کے صرف موبائل دیکھتا رہتا ہے۔ اچھا بیٹا اب کھانا کھا لو، کھانا کھاتے کھاتے چلو موبائل دیکھو اور لقمہ لیتے جاؤ۔ بھائی روبوٹ نہیں ہے وہ کہ آپ اس کو ڈسٹ بین کیسا بھر رہے ہیں، اس کو سلائیوا آتا ہے، اس کو ٹیسٹ فیل ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں سے اشتہا آتی ہے کہ مجھے خواہش ہوتی ہے کہ بھائی کھانے کی بھوک لگی ہے، پھر وہ کھانا کھاتا ہے، پھر مزے لیتا ہے، واو یمی یمی۔ یمی یمی کا سینس موبائل دکھاتے رہو گے تو کیسے آئے گا؟ کیسے آپ اس کو جو ہے مطلب کوئی باہر لے جانے کی ضد کرے تو پھر اس کو لے جاتے ہیں، گھنٹوں لو، آپ بھی لو، دادا کے ہاتھ میں دیتے ہیں، تم بھی لو، گھنٹوں بیٹھو، یعنی اس کو زیادہ ٹوکنا بولنا کچھ نہیں پسند کرتے۔ پرمیسو پیرنٹنگ ہے، یہ رانگ طریقہ بھی ہے، رانگ ان دا سینس یہ کہ بہت آزادی ہے، ہم بعد میں دیکھیں گے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ پھر اگر دوسرے والے ایج گروپ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ والدین عاجز ہو کر دوسرے سے پوچھے کہ میں کیا کروں، یہ سنتا ہی نہیں ہے، بولتے ہیں بار بار میں کیا کروں، یہ نہیں سنتا ہماری بات، کیوں؟ کیونکہ اس کو نا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا، لیکن آپ بول نہیں پاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بات نہیں سنتا۔ اسکول کے لیے مستقل غیر حاضر رہے تو موبائل ہاتھ میں لے کر بیٹھے تو پھر اس کے لیے بھی چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اسکول جانے دل نہیں بول رہا مت جاؤ، ٹیچر بلا کے کہیں گے اسکول نہیں آ رہا ہے تو ٹیچر سے کہہ رہے وہ سنتا نہیں ہے، کیا کریں ہم، وہ نہیں سنتا۔ پھر اس کے بعد دروازہ مسکرا کے کھولیں گے کہ یہی دن ہے انجوائے کرنے کے بیٹا، جب بڑا بچہ ہو جائے، لڑکا ہو جائے بڑا، لڑکیاں ہو جائے، لڑکیاں بھی رات میں دیر سے آ رہا ہے، دیر سے آنے کی مثال، رات میں دیر سے آتا ہے تو مسکرا کے گیٹ کھولیں گے، اچھا کوئی بات نہیں بیٹی جا کے آئی، بھئی کسی کے گھر جا کے ہم بیٹھیں
پتہ چلا بہت دیر ہو گئی ہے اور وہ بچی آئی ہے، بولتے ہیں پھر صبح کی گئی، ابھی رات میں آئی ہے، کہاں گئی تھی؟ امی میں یونیورسٹی سے اپنے دوست کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ پھر ہم لوگ دونوں جا کر ہوٹل میں کھانا کھا کر وہاں سے پھر اسٹے کر کے تھوڑی دیر یہاں ٹہل کر پھر واپس آ گئے۔ اب ہم بیٹھے بیٹھے سوچیں گے بھائی ان کی بچی کو تو انہوں نے اچھی خاصی آزادی دی ہے، وہ برابر بتا رہی ہے جا کر ہم نے یہاں سے جا کر وہاں سے جا کر آ گئے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ شکن بھی نہیں ہے۔ اچھا چلو پھر اب کھانا کھا لو، نہیں ماما میں نے برگر کھا لیا تھا، میں نے یہ کھا لیا تھا، اوکے اٹس اوکے۔ تو اصل میں یہ پیرنٹنگ پرمیسو پیرنٹنگ ہوتی ہے، ہر چیز کی پرمیشن 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 پرمیشن، کچھ بھی نہیں بولیں گے اور پھر کرتے رہتے ہیں بچے، یہی تو دن ہے کرنے کے، اب کہاں کریں گے پھر؟ مستی کشتی شستی بچے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ یونیورسٹی کے دنوں میں تو یہ کرتے ہیں بچے، پھر اس کے بعد تو شادی ہو جاتی ہے، مصروف ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی خطر نہیں، اور ایسے اکثر کر رہے ہیں پیرنٹس آج کل بہت زیادہ۔ پہلے بہت حساس ہوتے تھے، اب تو پرمیسو پیرنٹنگ، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جنٹل پیرنٹنگ، یعنی کہ اچھی پیرنٹنگ بھی یہ ہے کہ بچوں کے پیچھے زیادہ نہ پڑیں، ان کو اجازت دیں، جو کرے کرنے دیں، تو یہ بھی وہ پرمیسو پیرنٹنگ میں شمار کرتے ہیں۔ تو اس پیرنٹنگ کو کا طریقہ کار بڑے بچوں کے لیے یہی ہوتا ہے کہ بھئی دیر سے آ رہے ہیں تو چلو دروازہ کھولو، اگر وہ گھنٹوں بیٹھے ہیں موبائل دیکھتے ہوئے تو کوئی بات نہیں، موبائل دیکھو، کھانا آج کھاتے ہیں کھاؤ، نہیں کھاتے ہیں باہر سے منگا رہے ہیں باہر سے منگاؤ، ہر چیز کی اجازت ہوتی ہے، کوئی رول ریگولیشن نہیں ہوتا۔ تو یہ جو رول ریگولیشن نہ ہونا ہے یہ پرمیسو پیرنٹنگ میں پیرنٹس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آخر جو ہے اوور پروٹیکٹیو پیرنٹ ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اوور پروٹیکشن ہوتا ہے اس میں۔ اوور پروٹیکٹیو پیرنٹ کون سی پیرنٹنگ کرتے ہیں؟ ان انوالو پیرنٹنگ ایک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے اوور پروٹیکٹیو، بہت توجہ دینا۔ تو بولتے ہیں نا بچیاں مجھ سے آ کر کہیں کہ میرے بھائی اگر نہانے کے لیے جا رہے ہوں تو میری مما ٹاول رکھنا، بنیان رکھنا، ان کے انڈر گارمنٹس رکھنا، اس کے علاوہ ان کو جو ہے صابن اور شیمپو لے جا کر رکھنا، ٹاول لٹکانا، پھر گیزر آن کرنا، بولنے جاؤ بیٹا میرا بچہ نہا لو، یا پھر ٹب میں پانی بیٹا یہ کر لو، اسکول بیگ شوز باندھنا۔ میں نے اوور پروٹیکٹیو پیرنٹ کو دیکھا کہ 12 سے 15 سال کے بچے کو بھی 12 سال کے بچے کو بھی وہ شوز باندھنا نہیں آتا، وہ چھپ کر شوز خود باندھ رہی ہیں۔ اکثر آخری بچے میں پیرنٹس اس طرح کرتے ہیں، خود شوز جھک کر باندھ رہی ہیں۔ اس طرح کا کرنے سے ہوتا کیا ہے، اور اوور پروٹیکٹیونیس ان کو بہت زیادہ پریشانی کا شکار بنا دیتا ہے۔ ان کے وہ اوور پروٹیکٹیو ہونے کی وجہ سے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پاتے، ان میں خود اعتمادی نہیں آ پاتی، کمیونیکیشن اسکل ان کی ادھوری رہ جاتی ہے بہت زیادہ توجہ دینے سے۔ اور آپ دیکھیں گے اوور پروٹیکٹیو پیرنٹس کے بچے اپنے ایکسپریشنز کو وہ بچے بھی نکال نہیں پاتے ہیں جو آٹوکریٹو یا مطلب اتھارٹیرین پیرنٹنگ کے ہوتے ہیں، وہ بول ہی نہیں پاتے اپنے ماں باپ کے سامنے۔ اور اسی طرح سے اوور پروٹیکٹیو پیرنٹ کے بچے بھی جو ہے اتنا زیادہ انہیں جھک جھک کر سلام کیا جاتا ہے کہ بیچارے اپنے سیلف ایکسپریشن کو دبا لیتے ہیں، بعد میں جا کے سیلف ہارم کرنے لگتے ہیں، ان کو پینک اٹیک آنے لگتے ہیں کہ میری بات سنی نہیں گئی، مجھے کبھی چوائس نہیں دی گئی، ہمیشہ امی امپوز کرتی رہی ہوں، جو پسند ان کی ہے وہی قبول کروں، کھانا اٹھانے لگوں تو ماں آ جائے گی، کچھ پکانے مجھے نہیں دیا، مطلب اوور پروٹیکٹنگ کیا، بہت اوور پروٹیکٹیو بیہیویئر رہا۔ ان انوالو پیرنٹ ہوتے ہیں کہ کچھ بھی کرے بچہ، جیسا بھی ہو، جو بھی کرے، انوالومنٹ کچھ بھی نہیں رہتا، زیرو انوالومنٹ۔ ایسے بچے بھی یہ نہیں بتا پاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بلی ہو رہی ہے، ہمیں ستایا جا رہا ہے۔ جیسے چھوٹا بچہ ہو 0 سے 3 میں تو بچہ رو رہا ہوتا ہے، تو بچہ جب رو رہا ہے تو اس میں بہت زیادہ مطلب ان انوالو پیرنٹ کیا کرتے ہیں، اس کی بھوک کو جاؤ جا کے کچھ کھا لو، چپس کھا لیں بچہ، چھوٹا بچہ، یا پھر رو رہا ہے تو رونے چھوڑ دیتے ہیں، 3 سال کے اندر کا بچہ چیخ رہا ہے چلا رہا ہے تو کہتے ہیں نہیں، ذرا اپنے ہاتھ میں کا کام ختم کر لوں پھر جا کر بچے کو دیکھوں گی۔ بہت زیادہ مطلب بچے کو اگنور کرتے ہیں، اور پھر یہ سوچتے ہیں کہ چلو میں دیکھوں گی بھائی، ابھی تو کھانا پکا لوں پھر دیکھوں گی، سو جائے گا خود ہی رو رو کر۔ پھر 4 سال سے 12 سال کا بچہ ہوگا، بچے کی تعلیم سے لاپرواہی، بالکل اسے نہیں پڑھائیں گے، نہ توجہ دیں گے، نہ پڑھائیں گے، نہ بولیں گے، نہ سمجھائیں گے، نہ ایفرٹس لیں گے، بالکل تعلیمی مسائل میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی ہے۔ اچھا کیسے پڑھ رہا ہے؟ اچھا پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے؟ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، اچھا پڑھ لیتے، وہ اپنا اپنا پڑھ لیتے ہیں، بس کیا ان کی دشواری ہے کچھ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ اور 13 سے 19 سال میں یہ ہوتا ہے کہ جو چاہے کریے، جیسے چاہے رہیے، پورا دن اسکرین یوزر تو اسکرین یوزر، تیار ہو کر جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، نماز کے لیے کوئی اصول نہیں بنایا، نہ اصول رکھا،
اب یہ سب اسٹائلز کو ہم نے دیکھ لیا، اب ان اسٹائلز کے کیا امپیکٹ پڑتے ہیں وہ ذرا ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ اتھارٹیرین پیرنٹنگ ہوتے ہیں، بہت سخت گیر پیرنٹنگ ہوتی ہے، اس کے اصول و ضوابط بہت سخت ہوتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں اتھارٹیرین پیرنٹنگ میں کہ وہ جو ان کی کمیونیکیشن ہے وہ ایک طرفہ ہوتا ہے، ہم نے بول دیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، جتنا بولا اتنا کیجیے، ہے نا، اس کے بعد ہم آپ کو ایک لفظ نہیں ہم سنیں گے، ہمیں ایک اور کوئی بہانہ نہیں چاہیے، اتنا جتنا بولے اتنا کرو، بیچ میں مت ٹوکو، بڑوں کے پاس تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بڑے ہیں، تمہیں جتنا کہا جائے وہی کرنا چاہیے، یہ ایک طرفہ کمیونیکیشن ہوتا ہے، محبت بہت کم، اکثر میں نے اتھارٹیرین پیرنٹس کو دیکھا کہ ان کو محبت اتنی کم رہتی ہے، وہ کہتے ہیں زیادہ لاڑ کرنے سے بچے بگڑ جاتے ہیں، کہ اپنی بچیوں کو گلے تک نہیں لگاتے، ان کو بوسہ تک نہیں دیتے، ان کو نزدیک تک نہیں لیتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سخت گیر ہوتے ہیں محبت کے معاملے میں۔ سزا اور انعام دینا ہو تو سخت سزائیں، بیلٹ سے ماریں گے، دروازہ بند کر دیں گے، کہیں جانے نہیں دیں گے، سخت ترین سزائیں دی جاتی ہیں، اور بچے کی اگر آزادی ہو تو نہیں، آزادی نہیں، صرف اطاعت، کوئی آزادی کا کنسپٹ نہیں ہے۔ ایک صاحب مجھ سے بولے کون سی پرائیویسی نئے زمانے میں لے کر آئے کہ بچے کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، کیوں ہوگی پرائیویسی؟ کوئی پرائیویسی ہم کو نہیں دیا، ہمارے گھر میں ہم نے ایک روم کے اندر ہم 12 بہن بھائی رہتے تھے، سب سو جاتے تھے لائن سے، اٹھ جاتے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے سارے بہن بھائی بنے، کیا اچھی زندگی نہیں گزار رہے؟ کیا ہم کامیاب نہیں ہیں؟ میں نے کہا اگر پرائیویسی کا کنسپٹ اسلام نہیں دیتا ہے تو پھر والدین کے کمرے میں نوک کر کے آئیں کیوں کہتا ہے؟ اور بالغ بچوں کے کمرے میں بھی آپ نوک کر کے جائیں، اور ساتھ ہی یہ کہ جب اکیلے بیٹھے ہوں تو نوک کریں، بستر الگ کر دیں، 7 سال کی عمر میں کیوں پرائیویسی دی ہے؟ رہنے دیتے ویسے ہی، پرائیویسی کا تصور ہے، کہہ رہا کہ نہیں ہے۔ تو اتھارٹیرین پیرنٹنگ جو ہے اصول و ضوابط کے لحاظ سے سخت گیر ہوتی ہے، کمیونیکیشن کے لحاظ سے یک طرفہ ہوتی ہے، ہم نے جو بول دیا وہی، محبت و اپنائیت زیرو ہوتی ہے، کم، بہت کم یا بالکل نہیں، سزا اور جزا کا تصور ان کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ مارو اور بولو ان کو، غیرت دلاؤ بار بار، کہ تمہارے پاس میں بہت زیادہ مطلب جو ان کو غیرت دلا کر کہو دیکھو سامنے والے کو کتنا اچھا پڑھتا ہے، اور تم دیکھو ایک تم ہو اناج کھاتا ہے وہ بھی، تم بھی اناج کھاتے ہو، اس طرح تم وہ تو ضائع کر رہے، تم تو ضائع کر رہے ہو اور وہ تو ضائع نہیں کر رہا، فلاں کا بیٹا اتنا کما رہا ہے، فلاں کی بیٹی نے کتنے اچھے سے وہ کر لیا، اس طرح کی جو تقابل ہے وہ تقابل کا مزاج بھی اتھارٹیرین پیرنٹنگ میں آتا ہے۔ اتھارٹیٹیو میں کیا ہوتا ہے، یہ والا کالم دیکھیے گا اتھارٹیٹیو کا، اور اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کا، متوازن کا، اور ساتھ میں اسٹائلز دیکھیے گا یہاں پر۔ اب ہم اس کو لیں گے اصول و ضوابط کیسے ہوتے ہیں، یا اس کا جملہ غلط ہو گیا، اصول و ضوابط لچکدار ہوتے ہیں، واضح، بہت واضح، اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ سب سے اچھی ہوتی ہے، بہت واضح ان کے مطلب اثرات ہوتے ہیں، اور واضح اثرات میں کیا کرتے ہیں، واضح طور پر صاف صاف بتاتے ہیں بیٹا آپ کو یہ کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا، اچھا یہ پسند نہیں ہے تو کچھ اور کھاؤ گے، کیا بنا کے دیں آپ بتائیے، تو اس طرح سے اصول واضح ہوتے ہیں، لچکدار ہوتے ہیں کہ بیٹا آپ کو جانا ہے تو بالکل آپ جائیں، لیکن یہ کہ اب وقت پر چلے آئیں، واپس آ جائیں، واضح اور لچکدار، کبھی اگر دیر ہو گئی تو اس سے جسٹیفائی کر دیا کہ ہاں میں نہیں کر سکا، دیر ہو گئی تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، لیکن دوبارہ خیال رکھیے، لچکدار، فلیکسیبل۔ اب جیسے کمیونیکیشن ہوتا ہے دو طرفہ ہوتا ہے، بیٹا ہم نے تو آپ کو بتا دیا کہ یہ بات آپ نے پوچھی اور ہم نے کہہ دیا، اب آپ بتائیے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ اسی سے مشورہ لے رہے ہیں، اس کو نمبر آف آئیڈیاز پہ خود سوچنے کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس پیرنٹنگ میں آپ کو خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچے کے صلاحیتیں زیادہ ابھرنے کے مواقع ہیں، وہ خود سوچے گا، خود ڈیسیزن لے گا، اس کو پرابلم سالونگ آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا ساتھ ساتھ یہ رہے گا کہ وہ خوف نہیں رہے گا، اس کو احساس ہوگا کہ میری سنی جاتی ہے، میں بول سکتا ہوں اور میں مشاورت میں حصہ لے سکتا ہوں، میرا احترام کیا جاتا ہے، اس طرح سے آپ دو طرفہ بات کرتے ہیں۔ محبت و اپنائیت کا کیا عالم ہے، تو اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ میں زیادہ اور توازن، متوازن ہوتی ہے، زیادہ بھی ہوتی ہے کبھی، ہر بات پیچھے آ گیا میرا بچہ، ارے میری پیاری بیٹی آ گئی، آپ نے تو بہت اچھا کام کیا، اچھا آج اسکول کا دن کیسے رہا، اچھا آپ ادھر آ جائیے، چھوٹے بچوں کو ہو تو پیار دے کر جائیے، بڑے ہوں تو بیٹا آپ بہت تھک گئی ہیں، سر پر ہاتھ پھیر کر، گلا لگا کر، اس طرح سے بیٹا آپ بیٹے سے بھی کہیں
ارے بیٹا آپ تھک گئے، آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، ایک ڈسٹینس بھی اور زیادہ پیار کا اظہار بھی۔ سزا اور انعام مناسب سکھانے والا، دیکھیے ہمارا تو کوئی نہیں بگڑے گا بیٹا، جو نقصان ہوگا وہ کس کا ہوگا، آپ ہی کا ہوگا، تو آپ اپنا نفع نقصان زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور آپ میں یہ سنجیدگی بھی ہے کہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے بعض چیزیں کہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے دماغ کو سوچنے کی جب دعوت آپ دیں گے تو پھر وہ متوازن ہوگی ان کی پیرنٹنگ۔ آزادی، بچے کے ساتھ آزادی سے رہنا چاہیے، اصول ہوتا ہے ان کا ایک کہ بیٹا آپ کو آزادی ہے، آپ یہ والا کپڑا پہنیے وہ پہنیں، سوٹ تو آپ کو یہ بھی کر رہا ہے وہ بھی کر رہا ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ سردی کچھ چونکہ زیادہ ہے، یہ موٹا ہے تو یہ پہن لیجیے۔ تو اس طرح سے آپ متوازن آزادی دیتے ہیں، آزادی تو دیتے ہیں لیکن اصول و ضوابط کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات میں انسان کو آزادی دی ہے ہر چیز کی، کہ انسان خنزیر کا گوشت جو ہے ذبح کر کے کھا لیتا ہے تو اس کی بھی آزادی اس کو ہے، لیکن اس آزادی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کچھ اصول کچھ ضوابط بتائے ہیں کہ اسے منع کر دیا ہے تو رک جاؤ، اس کی حکمتوں کی وجہ سے اس کو کہا ہے کہ اس کو ایسے استعمال کرو تو ویسے ہی کرو۔ اگر جیسے کہ آپ کو گوشت کچا نہیں کھانا ہے، پکا کر کھانا ہے، جب آپ پکا کر کھانے کا آپ کو حکم دیا ہے تو آپ یہ ضد نہیں کریں گے کہ میں نہیں آزادی محسوس کرتا ہوں اس لیے میں جو ہے اس سے کچا ہی کھاؤں گا۔ تو اسی لیے آزادی ہو، لیکن اس آزادی میں حدود اللہ نے جیسے کائنات میں آزادی دے کر اس کو پابند کر دیا، پابند یعنی آزادی بھی دی اور ساتھ میں کچھ حدود بھی قائم کر دیے، جیسے عورتیں بغیر اجازت شوہر کے گھر سے باہر نہ نکلیں، یہ نہیں کہا کہ نہ نکلیں ضرورت کے وقت، لیکن وہ بغیر اجازت کے نہ نکلیں، سیفٹی کے ساتھ جائیں، مطلب آزادی تو ہو لیکن وہ آزادی میں توازن ہو۔ پھر پرمیسو پیرنٹنگ میں کیا ہوتا ہے، اصول و ضوابط بہت ہی کم ہوتے ہیں، ہوتے ہی نہیں ہے، پرمیشن زیادہ ہوتی ہے، اصول کم ہوتے ہیں۔ کمیونیکیشن، بچے کی ہاں میں ہاں ملانا، اچھا بیٹا پھر ٹیچر کی مذاق بنائے، زبردست، اچھا ہے وہ ٹیچر ویسے بھی خراب ہی ہے، اچھا ہوا میرے بچے کو اس دن ڈانٹا تھا، کوئی بات نہیں بنائے تو مذاق، اچھا وہ بچے نے مارا، ہاں میں ہاں ملانا، اچھا ایسا ہوا تھا، اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ساتھ بہت برا کیا، اور اس کو یہ نہیں بتانا کہ بیٹا اس میں آپ کی بھی تو زیادتی ہے، آپ نے بھی تو مذاق بنائی تھی، آپ نے بھی تو ٹیچر کے سامنے ہنسا تھا، آپ نے ان کے لیکچر کے درمیان ان کی توہین کی تھی، ہنسا تھا، مذاق بنایا تھا اپنے دوست کے ساتھ، اس لیے وہ ڈانٹا انہوں نے۔ تو یہ چیزیں ہم اصول بتاتے کم ہیں، ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ محبت اب اپنائیت حد سے زیادہ، میں نے کہا نا کھانا نکالا جا رہا ہے، بیٹی سے کہتے ہیں بیٹا بھائی کے لیے کھانا نکالو، بھائی آ رہے ہیں، جیسے کوئی لاٹ صاحب ہوئے، یہ نہیں کہ بھائی آ رہے ہیں تم دونوں مل کر کھانا نکال لینا، بالکل بھی نہیں، توازن نہیں رکھتے، بس توازن چھوڑ کر حد سے زیادہ پیار محبت دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سزا اور انعام، سزا بالکل نہیں، ہر چیز معاف، بڑی سے بڑی نماز بھی معاف، کوئی بات نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں چھوڑ دو، پھر یہ تو وہ بھی چھوڑ دو کوئی بات نہیں، اور ایسے پیرنٹس اپنے بچوں کو دینی باتیں بھی نہیں بتا پاتے ہیں بہت محبت کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں نیگلیکٹو پیرنٹنگ، جس میں اگنور ہوتا ہے، اصول ہی کچھ نہیں ہوتا، کمیونیکیشن میں کوئی بات ہی نہیں کی جاتی، تمہارا بچہ ہمارا بچہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور محبت اپنائیت بالکل کم ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ شوہر لڑائی جھگڑے میں اپنے بچے الگ کر لیتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے یا پھر ماں باپ کے حوالے کر دیتا ہے تو ان کی کوئی دیکھ بھال نہیں ہو پاتی، اس میں نگلیکٹ ہو جاتے ہیں بچے، یا مائیں اپنے بچوں کو میکے لاتی ہیں اور پریشان حال بیٹھی ہیں شوہر سے، سر جنگ لڑتے لڑتے، اور ان پہ کوئی توجہ ہی نہیں ہے، تو اس طرح سے یہ نگلیکٹ ہوتے ہیں بچے، تو یہ نگلیکٹو پیرنٹنگ ہوتی ہے، آپس میں ان دونوں کو جھگڑا کرنے سے فرصت نہیں ہوتی اور بچے بیچارے معصوم تختہ مشق بنے رہتے ہیں، تو یہ مطلب ہوتی ہے نگلیکٹو پیرنٹنگ۔ محبت اپنائیت بالکل ہوتی ہی نہیں ہے، اگر ہوتی تو سامنے جھگڑے کرتے بھلا، ایک دوسرے سے لڑتے؟ محبت تو وہ چیز ہے جو اگر بچوں سے ہو تو پھر شوہر سے ہو تو ہزار چیزیں قبول کر لیتی ہے، اور اگر بچوں سے ہو تو بچوں کی طرح کے علاوہ انسان کو کچھ نہیں سوچتا، حق کم مل رہا ہے ہمارا تو کہتے ہیں چلو اٹس اوکے کم ملے، لیکن بچوں پہ توجہ پوری دیتے ہیں۔ پھر بچے کی آزادی، کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی ان کی، تو آزادی کہاں سے ہوگی؟ اور ایسے ہی اوور پروٹیکٹیو ہوتی ہے پیرنٹنگ، ایک ٹائپ اوور پروٹیکٹیو پیرنٹنگ میں ہر کام بچے کا خود کریں گے، اچھا ویسے مت کرو، وہاں بچہ ہم کرتے ہیں، اچھا کچن میں مت کھڑے رہو، ہم کرتے ہیں، ہاتھ جل جائے گا، ہوم ورک جب تک میں آتی ہوں پھر اس کے بعد ہوم ورک کرنا تو ہمیشہ غلط کر دیتے ہو، اس سے اعتماد نہیں آ پاتا بچے میں، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، ہر لحاظ میں بچے کا ہر کام ماں باپ کرتے ہیں، ڈرائیونگ نہیں ہم کریں گے، آپ پیچھے بیٹھو، کپڑے کی شاپنگ ہم کریں گے، آپ نہیں آئیں گے، ہم شاپنگ کریں گے، مطلب بچے کو بالکل ان سب چیزوں سے دور رکھا جاتا ہے، اس کی پسند نہیں، اس کی ناپسند نہیں، اس کی آزادی نہیں اس میں،
توانا ہی نہیں، تو ایسے بچے مماز بوائے رہتے ہیں. کتنی کاؤنسلنگ میں بچیاں آ کر مجھ سے کہتی ہیں کہ ان کا جو میرا شوہر ہے وہ مماز بوائے ہے. مما کھانا کھائے، مما پانی پیے، مما یہ والے کپڑے عید پر اپنی بیوی کے لیے لے کر آؤں، مما یہ والا شوز اس کے لیے صحیح رہے گا، اچھا یہ موبائل اس کے لیے خریدوں یا نہیں خریدوں. بھیا تمہاری بیوی تمہاری رسپانسبلٹی ہے، یہ مما مما کیا لگائے ہوئے ہو. اور کتنی اریٹیٹنگ بیہیویئر ہے یہ جو اس وائف کے لیے جس کا شوہر انڈیپینڈنٹ ہی نہیں ہے، جس کو کہا گیا شریعت نے کہ تم حسان میں آؤ، مرد کے پروٹیکشن میں آؤ، مرد کی توانائی میں آؤ، کیونکہ مرد جو ہے تمہیں سماج سے چھپائے گا. اور یہ مرد تو بیچارہ مما کے پلہ سے بندھا ہوا ہے، مما کھانا کھاؤ، مما پانی پیوں، مما یہاں جانا، مما وہاں جانا، مما یہ کرنا، مما وہ کرنا. بھائی یہ تو نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے اس بچی پہ کتنا برا گزرتا ہے، اس کی بیوی پر. وہ سمجھتی ہے کہ ایک ایسا آدمی جو گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے بالکل، تو وہ آدمی کیسے میری خواہشیں پوری کر سکے گا، کیسے میرے ساتھ کمپیٹیبل ہو سکے گا. تو یہ چیزیں بھی وہی پیرنٹس کو یہ سمجھ ملتا ہے جو اوور پروٹیکٹیو ہوتے ہیں کہ نہیں میرے بچے کو کچھ نہیں آتا، جو میں سمجھاؤں وہی وہ کرے گا. کنٹرول، پورا سارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. ایسے بچوں کے والدین کے بچے اپنا اعتماد کھو دیتے ہیں، خوف کا شکار رہتے ہیں، ڈیسیزن میکنگ پاور کل ہو جاتا ہے، کریٹیوٹی کل ہو جاتی ہے، اور پھر بیچارے وہ تنہا رہ جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے اسٹائل کا؟ جیسے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ میں خود اعتمادی کی کمی. جیسے ہی محفل میں جائیں گے گھبرا جائیں گے، لڑکیوں کو دیکھیں گے لڑکے گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بولا گیا آنکھ اٹھا، یہ مت کرو، وہ وہاں مت جاؤ، ان کو مت دیکھو، ان سے بات مت کرو. ان کو ایک ایکسیپٹیبل بیہیویئر نہیں سکھایا گیا، ان کو باؤنڈریز کریٹ کرنا نہیں بتایا گیا. میرے پاس کالج میں خود بوائز آتے ہیں، ایک گرلز کالج کا، ایک بوائز کالج کے، اونلی فار بوائز کالج کے بچے، اسکول کے بچے ہوتے ہیں جو ایڈمیشن لے کے کالج آتے ہیں، اور کچھ وہ بچے ہوتے ہیں جو کو ایڈ آتے ہیں. اب ہم نے بیٹھے بیٹھے ان لوگوں کا انالیسس کیا، آبزرویشن کیا ان کے بیہیویئر کو، تو پتا چلا کہ جو بچے لڑکا اور لڑکی دونوں کلاس روم سے، یعنی کہ کو ایجوکیشن سسٹم سے ہمارے کالج میں آئے ہیں. اب ہم کوئی اسٹاف ہے، مطلب ہم اسٹاف لیڈیز ہیں اور پڑھا رہے ہیں لڑکوں کو. تو وہ بوائز جو ہیں مطلب ان کا بیہیویئر سیٹ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لیڈی ٹیچر سے کیسے بات کی جائے گی، وہ برابر فرنٹ میں آ کے بات کرتے ہیں. وہ جو ہے اسٹینڈ اپ کھڑے ہو جاتے ہیں، سائڈ چھوڑ دیتے ہیں، انہیں ایکسکیوز می نہیں بولنا پڑتا ہے، وہ سائڈ چھوڑ دیتے ہیں. اور بالکل ایک بیہیویئر مطلب ہوتا ہے پروفیشنل بیہیویئر ہوتا ہے ساتھ ساتھ دونوں کے، کیونکہ انہوں نے کوئڈ میں تعلیم حاصل کی ہے، کو ایجوکیشن میں. اور کو ایجوکیشن میں سسٹم کیا ہوتا ہے، گرلز بھی ہیں بوائز بھی ہیں. تو بچپن ہی سے ان کے برین کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے جینڈر وائز کیسے اپنی باؤنڈریز کریٹ کریں، کتنا کس نے آگے بڑھیں کتنا نہ جائیں. اب جو بچے خالص بوائز کالج سے آتے ہیں وہ لیڈی ٹیچر کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں ان کو آتا ہی نہیں. کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ کاندھے پہ ہاتھ رکھنا چاہ رہے ہیں، کبھی لگتا ہے وہ بازو آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی بھی ان کا ایک مطلب ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہی ایسے ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ کیسے لیڈی ٹیچر سے بات کریں. تو یہ چیز ہے کہ اتھارٹیٹیرین رویے سے بھی مطلب بچوں میں اعتماد نہیں آ پاتا، وہ کبھی رائٹنگ ورک نہیں کر پاتے، لکھ نہیں پاتے، ان کی اسپیکنگ کمزور ہوتی ہے، کیونکہ ان کا جو ڈیولپمنٹ بہت آٹوکریٹک ماحول میں ہوا، اس لیے ان کو کمیونیکیشن صاف نہیں آتا، کہ کمیونیکیشن پہ ان کو اعتماد ہی نہیں ملا. تو یہ ان کے نقصانات ہیں. ایسے ہی وہ سیلف اسٹوڈیز بھی نہیں بن پاتے، فوکس نہیں بن پاتا ہے. اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ میں بچے کی شخصیت متوازن ہوتی ہے، اعتماد پورا رہتا ہے، سماجی تعلقات اچھے ہوتے ہیں، آزادی سے لوگوں سے ملتے ہیں، ان کو دوست بنا لیتے ہیں، نئی جگہ پر جا کر سیٹ ہو جاتے ہیں، اور پھر اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا چلنے میں اعتماد نظر آتا ہے، اپنے فیصلے خود لیتے ہیں، چھوٹی عمر سے بزنس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور بزنس کے لاس ہونے والے کو بھی ایزی لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں. اسٹیبل ایموشنز ان کے ہوتے ہیں، ان کے کیریکٹرسٹکس میں اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ میں. پرمیسیو پیرنٹنگ میں خود سری آ جاتی ہے، بہت نرمی برتی گئی تو ان کو لگتا ہے ٹوکو بولو مت ہمیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت نرمی برتنے والے پیرنٹس میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے بچے کا یہ ہے کہ اگر اس کو ذرا سا کچھ بول دیے اتنا غصہ آتا ہے، اس کو دماغ پہ غصہ چڑھ جاتا ہے، کیونکہ بولنے کی عادت ہی نہیں رکھی نا، نرم دلی سے پالا پرورش کیا، اور یہ رکھا کہ جو بھی بولیں گے تو وہ مطلب یہ کہ مطلب اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایزی چھوڑ دیتے ہیں بہت نرمی سے، کہ نہیں ہم بچوں کو کچھ نہیں بولتے، ان کے ابو ڈانٹنے نہیں دیتے، ان کی دادی کچھ نہیں بولنے دیتی. اور پھر وہ موبائل لے کے گھنٹوں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر ان میں خود سری آ جاتی ہے. پھر ان انوالو اینڈ نیگلیکٹو پیرنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ لاپرواہ پیرنٹنگ. لاپرواہ پیرنٹس کے بچے جو ہے ان کے جذبات کا لیول بہت ہائی رہتا ہے، وہ چھوٹی سی بات پر ایک دم لاٹھی واٹھی نکال لیتے ہیں،
کیونکہ ان کے پیرنٹس نے ان کو کیا کیا، لاپرواہ، بہت زیادہ جذباتی طور پہ وہ اکثر روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میری امی مجھ پہ توجہ نہیں دیتی تھی، میں بہت پریشان رہتا تھا، یہ ان کی جذباتیت کمزوری رہتی ہے. مطلب وہ بہت زیادہ جذباتیت کمزور کب مانی جائے گی؟ جب وہ خود ترسی کا شکار ہوتے ہیں کہ نہیں میں بہت مظلوم رہا، یا پھر اٹینشن سیکھ کرتے ہیں دوسروں سے، تو اس کا مطلب ایموشنز کا ریگولیشن نہیں آ رہا ہے، تو انہیں قابو نہیں رہتا غصے پر، بہت زیادہ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اٹینشن سیکھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لاپرواہ لوگ ہوتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ مطلب اوور پروٹیکٹیونیس جو ہوتا ہے، اس میں ڈری سہمی شخصیت، امی کے بغیر کہیں نہیں جائیں گے، ابو کے بغیر نہیں جائیں گے، بہن مجھے ساتھ چاہیے، ڈرے سہمے سے ہوتے ہیں. اور یہ نتائج بتاتے ہیں کہ جو بچے ہیں جن کے پیرنٹنگ پر اثرات ہوتے ہیں. اب یہاں پر ہمارا ماڈیول تو ختم ہوتا ہے، لیکن میں کچھ باتیں آپ سے اس حوالے سے پرسنلی کروں گی. وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جینٹل پیرنٹنگ ہم اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کو کہتے ہیں. اگر کوئی پیرنٹس اتھارٹیرین ہو کہ میرا بچہ فرما بردار ہو، میرے بچے کے اندر یہ ساری چیزیں آنی چاہیے، بگڑا ہوا نہ ہو، تو وہ پیرنٹس تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، رکیں، اور پھر سوچیں کہ ہم جو بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں روبوٹ کی طرح، اور اللہ رب العالمین نے یہ بچے امانت کی طرح دیے کہ ان کے اندر میں نے ایک چھوٹا سا بچہ دیا تمہیں، انہیں سے بہت بڑا انسان بنانا ہے، تو یہ اور ایک انسان بنا کر سماج کو دے دینا ہے، پھر تمہیں قبر میں چلے جانا ہے. یہی انڈکلیئرلی تو یہی اصول قائم ہے. تو ان بچوں کو جب ہمارے حوالے دیا تو ان کی کریٹیوٹی بھی رائی کے دانے کے برابر تھی، اللہ تعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ان میں دیا. اس کریٹیوٹی کو انہانس کرنا ہے آپ نے، ان کے اعتماد کو بڑھانا ہے، ان میں جوش اور جذبہ، موٹیویشن ان میں رکھنا ہے، ان میں لرننگ اکتسابی صلاحیت ہے، اس کو بھی پروان چڑھنا ہے، وہ بڑھتی جانی ہے. اس کے بعد ان کے اندر صبر ہے، وہ صبر بھی بڑھتا جانا ہے، صبر بھی ان کو کروانا سکھانا ہے. ان میں کریٹیوٹی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، تو انہیں نئی نئی چیز سمجھانا ہے. تو یہ چیزیں ہمارے پاس بچے ہوتے ہیں بڑھانے کے لیے. اگر ہم اپنے آٹوکریٹک رویے سے، آتھارٹیٹیو رویے سے ان کی شخصیت میں جسم کو تو بڑھا دیں اور صلاحیتوں کو گھٹا دیں، تو اللہ کو کیا ان امانتوں کی خیانت کا ہم جواب دیں گے؟ کچھ دیر رک جائیے اور رک کر سوچئے کہ ہم جو بچوں پہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، تھپڑ مار دیتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے یہ معصوم بچوں کے ذہنی سطح کمزور ہو جاتی ہے، اور ان کا جو صلاحیتیں ہیں وہی دم توڑ دیتی ہے. میں اس پر ایک کہانی آپ کو سناتی ہوں، تینوں گروپ ہے، تینوں گروپ کو ایک کہانی سناتی ہوں. میں نے پہلے شاید سنایا تھا یا نہیں سنایا تھا مجھے یاد نہیں، لیکن یہ شاید میں نے سنایا تھا 0 سے 3 والے گروپ میں، یا 4 to 10 والے گروپ میں، آئی تھنک سو، کہ سنایا تھا کہ بچہ جو ہے، ٹیچر اور بچے کو انسٹرکشن دیتا ہے، اوور انسٹرکشن، اور اوور انسٹرکشن کی وجہ سے بچہ جو ہے، پہلے یہ کہ ہم پھول بنائیں گے، کاپی پر پھول بنائیں گے، تو پھول بنانے کے لیے جب وہ بچے سے کہتا ہے، تو بچہ کیا کرتا ہے پھول بنانے کے لیے، اگر آپ بعد میں مجھے بتا دیجئے کہ سنایا تھا نہیں سنایا تھا، میں اور کلیئر کر دوں گی. چلیے ہم ایک پھول بناتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے، پھول بنانے کے لیے کہا، بچے نے خود سے پھول بنا لیا، تو کہا یہ فلاور نہیں، اس طرح سے نہیں بنائیں گے، اس کو کھاڑو، جیسے میں بناؤں ایسے بنانا. بچے نے دیکھا کہ ٹیچر نے اس کا بنایا ہوا ان کامن سا کچھ بھی بیکار سی چیزوں سے جیسے بھی بنایا تھا، اس کی اپنی کریٹیوٹی تھی. ٹیچر نے اس کو کہا کہ نہیں ایسے بناتے ہیں پتے پھول، اس طرح بنانا سکھایا جیسے کہ اس نے بنایا ویسے ہی بناؤ، تو بچے نے ویسے ہی بنایا. پھر اس کے بعد دوسرے کہا کہ ہم چلو کلر کرتے ہیں، تو بچے نے کیا کیا، بلیک پتے بنائے، پھول کے پنکھڑیاں بنائیں اور اس میں پیلے پیلے پتے ڈال دیے، جیسے بھی اس کو لگا ویسے اس نے کلر کر دیا. کہا نہیں نہیں نہیں، کلر پھاڑو اس کو. اب وہ پھاڑتا نہیں ہے، پھاڑتا تو ہے لیکن گھڑی بنا کر اپنے بیگ کے اندر جمع کر لیتا ہے، پہلا والا بھی بعد والا بھی. پھر اس کے بعد ٹیچر کا بنایا ہوا پھول ڈرا کرتا ہے، پھر کہتا ہے دیکھو پنک پتے پنکھڑیاں ہوں گی اور گرین لیوز ہوں گے. اب یہ چیزیں اس کو سکھا دی گئیں، اس کا برین ٹرین ہو گیا. اب اس کو بتا دیا گیا کہ جو تم پڑھ کر بنا لیتے ہو یہ صحیح نہیں ہے، جو ہم بنائیں گے وہ صحیح ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کے والد کا ٹرانسفر ہوا، وہ کسی اور اسکول میں چلا گیا. وہاں ٹیچر نے کہا کہ چلو سب کوئی، ہر ایک کوئی فلاور ڈرا کرو، پھر کلر کرو، اور ان کامن ہونا چاہیے، آؤٹ آف دی باکس. کیونکہ آج کل آسٹریلین ایجوکیشن سسٹم، فن لینڈ ایجوکیشن سسٹم، چائنا ایجوکیشن سسٹم، اس میں آؤٹ آف دی باکس کی بہت اہمیت ہے کہ آپ سم تھنگ نیو، کچھ نیو کریٹ کریں، کریٹ سم تھنگ نیو، اور آؤٹ آف دی باکس سوچیں، ہر چیز وہی پیٹرن پہ نہ سوچیں. اور اسی وجہ سے ٹیکنالوجی کا انقلاب، شاپنگ مال کا انقلاب، شاپنگ انقلاب، سب کچھ آیا آؤٹ آف دی باکس سوچنے سے. تو کہا کہ آؤٹ آف دی باکس سوچیں.
تو اس بچے کے دماغ پر تو آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی پوری برین ٹرین کر کے اس کو تو اس کے اندر کی خصلت کھینچ لی گئی تھی، نکال لی گئی تھی. سارے بچوں نے الگ الگ بنایا، اس نے اپنے ٹیچر والا پھول بنایا، اس میں پنک کلر کے پتے پنکھڑیاں بنائی اور اس کے جو گرین لیوز بنائے. ٹیچر نے کہا یہ تو کامن پھول ہے، کیوں تم نے سب بچوں کی طرح ایک ان کامن یونیک فلاور کیوں نہیں بنایا؟ کچھ بچوں نے مچھلی کو ہنستا ہوا دکھایا تھا فلاور میں، کچھ بچوں نے فلاور میں کار کو بتایا تھا، جو چیز ان کو پسند تھی وہ دکھایا، لیکن اس بچے نے صرف ٹیچر والا پھول بنایا. کیوں بیٹا آپ نے کیوں نہیں بنایا؟ تو جواب ملا کہ جواب کیا ملتا، اس کے نیورونز کے اندر سے آواز آئی کہ ٹیچر جو بناتی ہیں ویسے ہی بنانا چاہیے، کیونکہ فالو کرنا چاہیے. جو پیرنٹس اپنے بچوں کو فالو کروانا چاہتے ہیں، جتنا بول دیے اتنا کرو، جیسا بول دیے ویسے کرو، میری بات نہیں سنو، جو ہم بولیں گے وہی چھوڑ کر تم دوسرا کرو گے، وہ پیرنٹس اپنے بچوں میں خود اعتمادی کی کمی پیدا کر دیتے ہیں، اور بچوں کو جو ہے ان کے اندر خود اعتمادی بھی، ان کی پرابلم سالونگ کریٹیوٹی سب کو کل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. تو یہ چیز پیرنٹس جو ہے، پیرنٹس کو انشور کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ جب بھی کوئی کام کرے خود سے کرے. خود سے آپ خود سے کر سکتے ہیں، یہ آپ کیپیبل ہیں، یہ آپ کو آتا ہے، اس کا اعتماد بڑھائیے اور اس کو خود سے کرنے دیجیے. وہ جو بھی کام کرنا چاہے، یاد رکھیے کہ آپ کو موڈ سوئنگس ہو تو کبھی کبھی آپ کچن میں کھڑے ہو کر ڈھوکلے بنانے لگ شروع ہو جاتی ہیں اور بھجیے تلتی ہیں، کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ چلو کچھ بنائیں. ایسے ہی بچے کے موڈ سوئنگس ہوتے ہیں تو کبھی وہ کچھ دیکھ لیتا ہے، کبھی ڈرائنگ بناتا ہے، کبھی کچھ اور کام کرنا چاہتا ہے، کبھی آرٹ اینڈ کرافٹ کی ایکٹیویٹی کرتا ہے. تو اس وقت پہ اسے کرنے دے جو وہ کرنا چاہ رہا ہے. اس سے کیا ہوگا، دماغ کے اندر ایک اسٹریچ نہیں ہوگا کہ یہ نہیں کرنے دیا گیا تو اب کرو جب کرو. اس طرح اس کے اعتماد کو بڑھنے دیجیے. اور جو لوگ اتھارٹیرین پر ہیں وہ اتھارٹیٹیو پر آئیں. جو لوگ خود سری بہت نرم دل والے ہیں، بہت نرم، تو ان کو نرم دل کے ساتھ ساتھ، نرمی اچھی چیز ہے جو اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ میں بھی ہوتی ہے، لیکن اس نرمی میں وہ جیسے سوچیں کہ اللہ نے مجھے کن چیزوں کا پابند کیا، اللہ نے بندے کو ساری آزادی دے کر سال بھر کے لیے بھی پابند کیا اور 6 مہینے کے لیے بھی پابند کیا، 1 مہینے کے لیے بھی، اور ایک دن میں 5 نمازوں کے لیے بھی، یعنی 4 گھنٹے 5 گھنٹے کے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو یاد دلایا کہ میں ہوں موجود، اپنے در پر اس کو واپس بلا کر بتایا کہ دیکھو یہ ہے جو تمہیں آزادی کے باوجود بھی پابندیاں ہیں، یہ تمہیں کرنی ہے. پھر چھوٹی چھوٹی اور پابندیاں کریٹ کی، اپنے والدین کی بات سنیں. اسی طرح سے ہم اپنے بچے کو نرم دلی کے نام پر خود سری کرنے نہ چھوڑ دیں، بلکہ ان کو بتائیں کہ بیٹا یہ چیزیں ٹھیک ہے لیکن یہ کر لو تو آپ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے نیگلیکٹو پیرنٹنگ میں لاپرواہی اگر ہو تو جذباتیت کا لیول جو ہے وہ مطلب ہائی ہو جاتا ہے، بچے جذباتی ہوتے ہیں. تو نیگلیکٹ پیرنٹنگ کو چاہیے، پیرنٹس کو چاہیے اپنی کاؤنسلنگ کروائیں، کاؤنسلنگ کروا کر بولیں کہ مجھے اپنے بچے کا خیال کم، اور شوہر کے موبائل میں کس سے بات ہو رہی ہے، کس سے چیٹ ہو رہی ہے، سسرال میں کیا ہوا تھا، شادی میں کیا گئے تھے، یہ میرا دماغ نکل نہیں پا رہا ہے، آزاد نہیں ہو پا رہا ہے، مجھے آزاد ہونے کے لیے کچھ ٹپس دیجیے. اور پھر وہ اپنے بچوں کے لیے خود کو لاپرواہی سے نکالیں. اور پھر اس کے بعد اوور پروٹیکٹیو، جو بہت زیادہ تعداد میں سماج میں ابھی اوور پروٹیکٹیو پیرنٹس چھا گئے ہیں، بہت زیادہ، یعنی ہر چیز خود کام کریں گے. ان کو چاہیے کہ اپنے بچے کی ان صلاحیتوں کو خود کام کرنے سے بھی اتنا ہی زیادہ مرتی ہے شخصیت، اور ڈرا ڈرا کر رکھنے سے بھی اتنی مرتی ہے. یہ دونوں امپیکٹ سیم ڈالتے ہیں، یہ دونوں اوور پروٹیکٹیونیس اور بولتے ہیں نا اوور پیمپرنگ اور اتھارٹیرین، دونوں کا اثرات ایک جیسے ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر ہماری بات ختم ہوتی ہے. آپ کو پیرنٹنگ کے ٹائپس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی پیرنٹنگ پر توجہ دیں اور یہ سوچیں کہ میں کیا کرتی ہوں. مجھے اپنی اتھارٹیرین کو اتھارٹیٹیو میں لانا ہے، پرمیسیو کو اتھارٹیٹیو میں لانا ہے، اور نیگلیکٹیو کو اتھارٹیٹیو میں لایا ہے، ڈری سیمی کو بھی لانا ہے. اب یہ اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ کیا کرتی ہے، بچے کے ہر چیز پر نظر رکھتی ہے خاموشی کے ساتھ، اور بچے کے کان تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ بیٹا تم یہاں پر تھوڑا سا رانگ، تمہیں اس کو سلیقے سے کرنا چاہیے. اس کے لیے نئی اسٹریٹجی بناتے ہیں دماغ میں کہ ہم دوسروں پر ڈال کر یہ بات کہیں گے اسے، یا پھر ہم غیر محسوس طریقے سے، وہ سن رہا ہے لیکن ہم اپنی بیگم سے بولیں، ماں سے بولیں، اس کی ایسا لگے وہ نہیں سن رہا ہے اور وہ سن رہا ہے، اسے کان تک پہنچانے کے لیے. تو جب بچوں کو زیادہ اعتماد آتا ہے، اس طرح سے آپ جو ہے اپنے بچے کی اس پیرنٹنگ کو مطلب اس کی اعتماد کو بڑھانا. 4-5 چیزیں ہیں جن کو اپنے پیرنٹنگ میں انشور کرنا ہے. بچہ آزادی سے کام کرے، اس کا اعتماد بڑھے، وہ سیلف ڈیسیزن لے سکے،
وہ جو ہے ہر کام کو لرننگ بائی ڈوئنگ، یعنی وہ کوئی بھی چیز سیکھ رہا ہو کام کر کے سیکھ رہا ہو، یہ ہم انشور کریں، اس کو فیصلہ کرنے دیں، اس کو تھوپے نہیں، مشاورت کریں اس سے، اس کے اندر بھی مشاورت کی عادت ڈالیں اور خود بھی مشاورت کے ساتھ اس سے بات کریں، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے، کیا یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر سیشن ختم ہوتا ہے، آپ سوال پوچھ سکتی ہیں۔